اذان اور ساتھ کرنے کے کام۔ نمبر 1 اذان کا جواب دینا۔ نمبر 2 شہادتین کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرنا۔ نمبر 5 دعا کرنا کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ نمبر 6 اذان سن کر مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا، ورنہ بغیر عذر کے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 7 اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنا بغیر شرعی عذر کے جائز نہیں ہے۔ اسلام کا عظیم شعار، عالمگیر دین کی اطلاع دہی کا سادہ اور آسان طریق۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو کتاب الاذان میں ذکر کر کے اذان کی فضیلت قرآن مجید سے ثابت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ نماز باجماعت کا اہتمام ہونے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز کے لیے اندازے لگا کر مسجد میں آتے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے مقررہ وقت پر کس طرح اطلاع دی جائے۔ اس سلسلے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے سامنے آئے جو وہ اپنی عبادت گاہوں میں لوگوں کو بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ایک گھنٹہ لے لو، ناقوس لے لو۔ کسی نے کہا یہودیوں کی طرح ایک بغل لے لو، اس کو پھونک دیا کرو۔ کسی نے کہا مجوسیوں کی طرح آگ جلا لیا کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ناپسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو کیوں نہ کھڑا کر دیا جائے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اٹھے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلائے۔ بلال رضی اللہ تعالی نے الصلاۃ جامعۃ کی پکار لگائی۔ یہ اذان نہیں تھی بلکہ صرف لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے عارضی طریقہ تھا۔ ابھی یہ مسئلہ درپیش ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس بیچ رہا ہے۔ عبداللہ نے کہا اللہ کے بندے یہ ناقوس تو ہمیں بیچ دے۔ اس نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ عبداللہ نے کہا ہم اس کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ اس آدمی نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ عبداللہ نے کہا کیوں نہیں؟ پھر اس نے عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو اذان سکھلائی۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے صبح کو اس خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ الفاظ بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دو کیونکہ اس کی آواز بلند ہے۔ اور پھر بلال رضی اللہ عنہ نے یہ اذان دی۔ اذان سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھر سے دوڑے چلے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھی خواب میں ایسے کلمات کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا یہ خواب سچا ہے جس کی آواز آج بھی پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے اذان میں ساتھ کرنے کے کام ہیں۔ پہلا کام اذان سننے والا مؤذن کے جواب میں وہی کلمہ کہے جو مؤذن کہے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ یہ کہے، صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خلوص دل کے ساتھ اذان کا جواب دیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا کام مؤذن کے شہادتین کے کلمات ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح مسلم میں ہے جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسرا کام اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی اذان سنو تو وہی کہو جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ اور آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے
کرے گا۔ چوتھا کام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کا سوال کرو۔ اور وسیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لائق ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اور وسیلہ طلب کرنے کے لیے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ پانچواں کام، اس کے بعد دعا کرنا ہے کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ سنن ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامۃ، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ چھٹا کام، اذان سن کر مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سمع النداء فلم یأتیہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو اذان کی آواز سنے اور پھر مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی الا کہ کوئی عذر ہو۔ عذر سے مراد سو رہا تھا تو بیدار ہو کر پڑھ لے۔ گھر میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے گھروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگانے کا ارادہ کیا، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ لیکن آگ کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ گھر میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے۔ ساتواں کام، اذان ہو جانے کے بعد بغیر شرعی عذر کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو اذان کے بعد مسجد سے نکلتے دیکھا تو فرمانے لگے اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اذان اور ساتھ کرنے کے کام، نمبر 1 اذان کا جواب دینا، نمبر 2 شہادتین کے بعد دعا پڑھنا، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، نمبر 4 اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرنا، نمبر 5 دعا کرنا کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، نمبر 6 اذان سن کر مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا ورنہ بغیر عذر کے نماز نہیں ہوگی، نمبر 7 اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنا بغیر شرعی عذر کے جائز نہیں۔